بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈینسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ST TV۔ پاکستان کی سب سے بڑی جو انکم ہے، جسے آپ کہہ لیں کہ ایکسپورٹ ارننگ ہی کہہ لیں آپ اسے ایک طرح سے، وہ ریمیٹنسز سے ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کی طرف سے بھیجی جانے والی ترسیل زر جو ہے، اسٹیٹ بینک اس سے بہت سارے پیسے اٹھا کے اسے اپنے رول میں کرتا ہے کنورٹ، آگے اسے کرنے کے لیے بلینڈ اور طرح سے ہوتی ہے۔ پھر جو غیر سرکاری طور پہ آتے ہیں وہ ایک سائزیبل 7 8 5 6 پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر وہ بھی ہیں، اور 30-35 بلین ڈالر تو آپ کی ویسے ہے وہ ترسیلات ہیں ہی ہیں۔ یہ ٹوٹل آپ کی جو ایکسپورٹ ہے انڈسٹری جس کو آپ انسینٹیو دیتے ہیں اس سے بہت بڑی ہے، اور ریگولر بیسس کے اوپر ہوتے ہیں، اور ملک چل ہی اسی کے اوپر رہا ہے اگر یہ کہا جائے، ادروائز تو بڑا یہ ڈیزاسٹر۔ باٹم لائن کیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت خاص طور پہ منسٹری جو ہے اوورسیز کی، اس میں ایک ایفرٹ ہے کہ اگر یہ ارننگ ہے تو ایکسپورٹ پراپرلی ایز اے مرچنڈائز کی جائے جو کہ وائبل ہے، جو جا کے مطلب آپ اگر یہاں سے گارمنٹ بھیجتے ہیں وہ نہیں بکتا تو وہ یوز لیس ہے یا سستا بکتا ہے، یا اگر آپ ایک ڈیزائنر بھیجتے ہیں اور وہاں ڈیزائنر کمپنی کے ساتھ فنشڈ بعض لوگ کرتے ہیں بھیجتے ہیں برانڈ کے ساتھ، تو وہی ویلیو ایڈیشن ہو جاتی ہے۔ تو ایک ایفرٹ ہے۔ پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈوب کے مر رہے ہیں اٹلانٹک اوشن میں، کبھی کشتیاں الٹ رہی ہیں، کبھی بوجھار وہ بھی ہے۔ تو یہ ایک ایسا جکسا پزل ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ کوئکلی زیادہ نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے آج ایک بڑے امپورٹنٹ گیسٹ کو دعوت دی ہے، اور گیسٹ جو ہیں وہ ہیں سیکریٹری منسٹری آف اوورسیز۔ سر ویری وارم ویلکم۔ بہت شکریہ۔ تھوڑا سا اس کے اوپر ایز اے بیسک پریمائز جسٹ 2-3 لائنیں، یہ جو ہم نے ابھی میں نے بات کی، اس کو ذرا اور کارو اپ کرنے کے لیے 2-4 آپ لائنیں بولیں، پھر ہم 2-3 آپ سے سوالات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ایک کمپلیکیٹڈ موضوع کو تھوڑا سمپلیفائڈ طریقے سے ایک پبلک انٹرسٹ میں لے کے آئے ہیں۔ اب ترسیلات زر جسے ہم کہتے ہیں، یہ ورکرز ریمیٹنس، یعنی وہ لوگ جو ورک پرمٹ کے اوپر گئے، نوکری جن کی جیب میں لیٹر ہے، یہ بوٹ میں بیٹھنے والی ورائٹی نہیں ہے یہ، ہاں ظاہر ہے نہیں، انہوں نے جا کے 3 سال 4 سال 5 کام کیا، اور اپنے ماں باپ کو جنہوں نے پالا ہے، جن کو وہ پیچھے چھوڑ گئے ہیں ماں کی دوائی کے لیے اور معاملات کے لیے، وہ پیسے بھیجتے ہیں $500 $300، اور یہ مل کے ہمارا کروڑ پاکستانی گیا ہوا ہے، 8 لاکھ ہر سال جاتا ہے، 7 لاکھ دنیا کے کئی ڈیسٹینیشن پہ، تو $35 بلین یہ اس سال پچ ہو رہا ہے۔ $30 بلین لاسٹ ایئر تھا، تو ود دی ویری کنسرٹڈ ایفرٹس آف گورنمنٹ 35 بن رہا ہے۔ کوئی تقریباً $6-6.5 بلین جو یہ ایکسچینج کمپنی سے بینک خریدتے ہیں، آخر وہ بھی باہر سے ہی آتا ہے۔ ہاں ظاہر ہے۔ کوئی $9.7 بلین کا تو انفلو اب روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں آیا پڑا ہے، اس میں سے کم 8 بلین لانگ ویو انویسٹمنٹ ہے، لانگ ویو ہے، ظاہر ہے انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے، ڈالر بیسڈ ریٹرنز لے رہے ہیں لوگ، اب بیٹھے تو باہر ہے، موسٹلی ہے ہی روشن ڈیجیٹل ان کے لیے۔ اور پلس دیکھیں حوالہ ہنڈی سے، چونکہ ایک ایفیشینٹ ماڈل ہے کہ جی اماں جی نو دوائی کے لیے پیسے چاہیے 15 منٹ میں تو پہنچ جاتے ہیں، تو پھر وہ بھی ہے 5-6 بلین تو کم از کم وہ بھی ہے، 5-6 بلین کم میرا تو زیادہ نہیں کم از کم ہے تو تھوڑا، لیکن میں ایک بہت یہ جو 10 سے 15 بلین کی بات کرتے ہیں وہ نہیں ہے، نہیں وہ دیکھیں میں ایک بہت محتاط سا کہہ رہا ہوں، لیکن آپ دیکھ لیں یہ $40-50 بلین جہاں سے آ رہا ہے، تو بیسیکلی اس کا را مٹیریل کیا ہے، وہ جانے والا فرد اور اس کی ذہنی استعداد اور اس کی محنت کی لگن۔ میں ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستانی لیبر کی ایڈکشن ہے۔ امپلائر کہتے ہیں جی ہمیں وہی بندہ دے، ہمیں ایسا ہی بندہ دے، ان کے آنے سے ہماری O&M کی کاسٹ، یہ چھوٹی موٹی ریپیئر خود ہی کر لیتے ہیں، یہ گھروں میں اگر کوئی رکھ لیں انہیں تو یہ ایسے کام سنبھال لیتے ہیں کہ وہ اور کسی کو جانے نہیں دیتے۔ سو اب ایک نرس جو ہے اس کی 10 مزدوروں سے زیادہ تنخواہ ہے۔ کویت میں ہماری 4000 نرسز ڈاکٹرز گئے ہیں، وہ $1 بلین بھیجتے ہیں وہاں سے، صرف 96,000 بندہ ہے۔ سعودی عرب میں 20 لاکھ بندہ ہے، $7 بلین آتا ہے۔ اسی طرح جو ہائی اینڈ جابس پہ جاتے ہیں، سو اب پرپز یہ ہے کہ جو ونڈو ہے نا صرف اینٹیں اٹھانے والوں کی اور عام ورکر کی، جنرل لیبر کی، دیٹس کلوزنگ۔ اب وہ ایڈوانس اکانومیز بن گئی، مڈل ایسٹ جو ہے نالج بیسڈ اکانومی بن گئی ہے۔ ہاں بالکل، آئی ایگری۔ تو اب تو ہمیں وہ بچے، یعنی آپ دیکھیں جو 2 لاکھ بچہ MCAT کا ایگزام دیتا ہے،
اور ہارڈلی 10,000 یونیورسٹیوں میں جاتے ہوئیں گے. تو باقی جنہوں نے میتھ فزکس کیمسٹری بایو پڑھی ان کا کچھ نہیں کرنا, ان کا ہاتھ پکڑیں, ان کو 6 مہینے سال کا کورس کروائیں, اس کی فیس ساری اٹھائیں, اور جب وہ 6-8 مہینے کا کورس کر رہے ہیں اور چوتھے مہینے ان کا ویزا لگ کے امپلائر کے ساتھ انٹرویو ہو کے دے اسٹریٹ اوے فلائی, اور وہاں گروم ہو, واپس آئیں, ملکی اکانومی کا حصہ بنے. ٹینامن اسکوائر کے بعد بے تاشا چائنیز باہر گئے, چائنا گرو کیا, واپس آ گئے. انڈینز باہر گئے, جب ان کا انڈین آئی ٹی ہب بنا وہ واپس آ گئے. اب تو انڈیا جو ہے وہ سلیکان ویلی کو جابز ایکسپورٹ کرتا ہے. پاکستانی یہاں مہنگے, پاکستانی فری لانس جو ہیں جو یہاں بیٹھ کے ڈالر کما رہے ہیں. ہمارے ڈاکٹرز ٹیلی اپنا جو ہے ریڈیولوجی کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں. اب کمپنیز کو باہر جانے کی ضرورت ہے, تو دے آر اسمارٹ پیپل. ہمارے یونیورسٹیوں کے بچے دیکھیں, اب دیکھیں جاپان والے آئے ہیں, انہوں نے ہماری یونیورسٹیوں سے ایگریمنٹ کیا, ان کے بچوں کو خود آن لائن گھنٹے کا لیکچر ان کی کمپنیز نے دینے شروع کیے. وہ ان کو اتنا اچھا لگ گیا, انہوں نے لینگویج سیکھ لی. تو 52 بچوں کا پہلا بیچ جاپان ان کی کمپنیوں میں جاب کرنے کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا ہمارے بن کے امریکہ میں جا کے جاب کرو, 3 سال بعد آ کے IPO اپنی کمپنی میں لانچ کرو. سو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں 7 کروڑ کی لیبر فورس میں جو ہمارے یہ نوجوان ہیں, لڑکے لڑکیاں, یہ خدائی قسم یہ ایکسپورٹ انڈسٹری جو مینوفیکچرنگ ہے اس سے کہیں زیادہ پاورفل ایمبیسڈرز آف پاکستان ہیں. ظاہر ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, ہمارے ڈاکٹر سرن جیسی پارٹیکل فزکس کی جگہ پہ کام کر رہے ہیں, ناسا میں کام کر رہے ہیں, NHS کے اور US کی ٹاپ جو لیڈ کلینیشنز ہیں, سرجنز ہیں, اس میں پاکستانیوں کا رینک نام ہے. اصل چیز ہے آپ نمائندہ لوگوں کو باہر بھیجیں. اب منڈی بہاؤالدین سے ایک بندہ جو ایک ذمہ دارہ کر رہا تھا, اس کو آپ نے 24 گھنٹے میں دبئی بھیج دیا. اس بیچارے کو تو نہیں پتا کہ مال آف ایمریٹس میں میں نے چونکڑی لگا کے بیٹھنا ہے, کیا کرنا ہے. مجھے تھوڑا سا ہمیں پالش کر کے ڈیسٹینیشن کنٹریز کی سینسٹیوٹیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے بندوں کو باہر بھیجنا ہے, تھوڑی سی لینگویج سکھا کے بھیجنا ہے. یہ بڑے لاجواب لوگ ہیں. باقی اس کو برین ڈرین تو نہیں کہنا چاہیے. ہر بندہ جو باہر گیا ہے دنیا کا, کون سا بندہ وہ قابل ہی نہیں ہوتا جو پھیرا نہ لگا لے. آپ پیغمبروں سے لے کے انسان تو ہجرت سے بھرا پڑا ہے. اولیاء دیکھ لیں, سائنٹسٹ دیکھ لیں. دنیا کبھی امت مسلمہ میں ٹریول کرتی تھی, اب ہم تھوڑا باہر جاتے ہیں. جائیں, سیکھیں, واپس آئیں. ہماری یونیورسٹیوں کے ٹاپ پروفیسرز, ہمارے جو ٹاپ انجینئرز ہیں, HEC کے جو بڑے دماغ ہیں, یہ باہر گئے ہی تو واپس آئے. تو اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے ابھی جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کہ پریکٹیکل ہے کہ جو پہلی کولڈ وار لڑی گئی وہ بیلنس آف پاور, ہنری کسنجر, وہ سارا اس کے اوپر لڑی گئی, بٹ دیٹ واز این انڈائریکٹ وار. اور ملکوں میں کیونکہ نیوکلیئر ہو جاتی, ڈائریکٹ ہوتی, تو وہ کمبوڈیا میں لڑی گئی, لیوس میں, نکاراگوا میں, ماناگوا میں, کوریا میں, افغانستان میں, اور ایک سپر پاور کی ڈیمائس ہو گئی. یہ جو سیکنڈ وار اب شروع ہوئی ہے, اٹس این اکنامک وار. بٹ دا تھنگ از کہ ان لائک دا پریویس وار یہ ڈائریکٹلی فائٹ کی جا رہی ہے ٹیرف کے ساتھ. اٹس ناٹ انڈائریکٹ. مطلب چائنا ہے وہ ڈائریکٹ آ رہے ہیں, اور رشیا جو کہ, اور یہ بڑا کلیئر ہے نا کہ چائنا جو ہے وہ سکسیسر اسٹیٹ ہے سوویت یونین کی, اور رشیا جو ہے وہ سوویت یونین کی ریزیڈول اسٹیٹ ہے. تو وہ گلوبلی, تو یہ جو چینجنگ گلوبل آرکیٹیکچر ہے اس میں تو یورپ کو اپنے بڑے لالے پڑے میں انکم کے سارے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کی جو لیبر کی ڈیمانڈ ہے, تھوڑے بہت پڑھے لکھے کی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں فاکس ویگن کے, اور انہوں نے وہ یونٹ بہت سارے بند کیے وہاں پہ برازیل میں. سارے جو چائنیز الیکٹرک وہیکل ہیں, جو مرضی آپ کہتے جائیں, وہ دے آر مرسڈیز سے زیادہ بک رہی ہیں, جاتی ہیں. چائنا نے خدا آپ اگر جائیں, مجھے اتفاق ہوا تو وہ اپنی ان کو EVs نظر آتی ہیں کوئی, اور ساری میڈ ان چائنا کر کے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا یہ ہرکولین ٹاسک ہے, ہرکولین, کہ ہمیں وہ جو اسکویزنگ مارکیٹ ہے, کیونکہ جرمنی خود ان کی پچھلے وہ جو نیگیٹو گروتھ تھی, $4 ٹریلین کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ یورپ سے نکل کے تو سعودی عرب اور 2-3 گلف کنٹریز میں چلی گئی. تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ, اور US میں خود بڑا مسئلہ ہے, فالنگ اکانومی ہے ان کی, مطلب سیگنگ, اور وہ امیگریٹ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ہم اس کو ریٹین کر پائیں گے اوور دا نیکسٹ 3-4-5 ایئرس؟ دیکھیں سر, آپ نے تو بڑا ایک خوبصورت پرسپیکٹیو لے آؤٹ کیا ہے بات کا. اب جو وار شروع ہوئی ہے یہ وار فار ٹیلنٹ ہے.
کیونکہ انسان اپنی عقل کے تناظر میں اتنا اکمپلش ہو گیا ہے کہ ایک جنریٹو اے آئی آ گئی ہے، خود سوچنا شروع ہو گئی. آپ دیکھ لیں یہ ڈیپ سیک نے کتنا بڑا شوق دیا ہے نویڈیا کا کہ اس کا $1 ٹریلین مارکیٹ کیپ ان ون ڈے وائپ آؤٹ ہو گیا اینڈ دیٹ ہیز ایک اس نے سگنل دیا ہے کہ لرننگ کرو پہ جنریٹو اے آئی میں جو چائنیز انڈیجنس جو سیمی کنڈکٹر اور یہ اے آئی کے ڈیزائنر ہیں انہی کے یونیورسٹیوں کے گریجویٹس دے آر وے اہیڈ. اور انہوں نے ایک تھوڑا لیسر جنریشن کی جو مائکرو چپس ہیں ان کو الائن کر کے انہوں نے کریٹو. اب یہ ایک چیز ہے، اب دیکھیں دو چیزیں ہمیں ایک عجیب و غریب قسم کی ایڈوانٹیجس پوزیشن میں ڈال رہی ہیں. ہماری آبادی جو کبھی بوجھ تھی، اگر یہ تعلیم یافتہ ہو جائے تو اس سے بڑا ایسٹ ہی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں دو چیزوں پہ اس وقت گلوب نکل رہا ہے. ایک وار فار ٹیلنٹ، پوری دنیا میں جو ڈکلائننگ فرٹیلیٹی ریٹس ہیں، یعنی ایک تو بچے پیدا نہیں ہو رہے اور جو موجود ہیں وہ فوت نہیں ہو رہے، تو اس کا ہوا یہ کہ آبادیاں کم ہو گئیں اور ڈپینڈنسی ریشو بڑھ گئی. پاپولیشن کولیپس کر رہی ہے. ڈپینڈنسی ریشو یہ ہوتی ہے کہ آپ کی آبادی میں 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے جو باقی آبادی ہے وہ 65 کے مقابلے میں کتنی ہے. 50s میں 65 سال کی عمر کے لوگوں کے ساتھ 7 سے 8 لوگ ہوتے تھے امریکہ میں. بیبی بومرز یعنی 8 بچے تو ایک ماں باپ. بیبی بومرز. اب صورتحال یہ ہے کہ جاپان میں ہارڈلی 1.87 کی یہ ریشو ہے، جس میں کہ جاپان کرائسس میں چلا گیا ہے. ان کے کھیت خالی ہیں، ان کے اولڈ ایج ہومز خالی ہیں. جرمنی کو ایک بڑا انجن آف گروتھ ہے یورپ میں، کم از کم 13 سے 14 لاکھ اپنی پاپولیشن کے علاوہ ریپلیسمنٹ ورکر چاہیے. کوریا کا دنیا کا لوئسٹ فرٹیلیٹی ریٹ ہے 0.7%. وہ کہتے ہیں ہمارے یہ خوبصورت شہر ویران ہو جائیں گے چند سال، کولیپس کر جائیں گے، کوئی بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب وہ 3 طریقوں سے دنیا کو ڈھونڈ رہے ہیں. جو ہائیسٹ آئی کیو ہے اس کو تو پرماننٹ سیٹلمنٹ آفر ہو رہی ہے. امریکہ کا چپس ایکٹ دیکھ لیں، اگر آپ لائق ہیں پلیز ادھر ہی تشریف لے آئیں، اور آپ کا کوئی پرپوزل ہے، بزنس پرپوزل ہے وچ از لائکڈ بائی آر وینچر کیپٹلسٹ، یو جسٹ جوائن اس، وی ول اسپینڈ، گیو اس یور سنسیریٹی اینڈ برین. یورپ جو ہے وہ بھی پرماننٹ سیٹلمنٹ دیتا ہے. اگر آپ تو بہت ہی اللہ نے نوازا ہے ایسا 1-2% آئی کیو، وہ تو ادھر ہے. پھر اسائلم سیکر کے چکر میں کشتیوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں کہ کوئی مطلب جو بندہ ایک بندے کے لیے 40 لاکھ روپیہ دے، 2.5 کروڑ کا، وہ غریب تو نہیں ہے، 2.5 کروڑ کا سودا کرے، وہ چسکے کی تلاش میں. حضور اٹس ناٹ این اکنامک ایشو، اٹس اے سوشل ایشو. وہ یہ کہتا ہے کہ جو میرے ہمسائے میں یہ ڈالر میں ویلیں دے رہے ہیں شادی پہ، یہ تو میرے سے بھی نیچے تھے، تو 10 سالوں میں پتہ نہیں یورپ میں پیسہ اگتا ہے، تو میں بھی ٹرائی کرتا ہوں. اسائلم ہی لیتے ہیں، ڈوب جائیں گے تو چلو پیچھے کو اور آ جائے گا. دس از اے کائنڈ آف ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ، لیکن اس کی بیسس اکنامک نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ ریسرچ کا موضوع ہے. اب ایشو یہ ہے، یورپ یہ کہتا ہے کہ ہمیں بندے چاہیے لیکن اپنی مرضی کے، اینڈ آئی تھنک دس از دیئر رائٹ. آپ اپنے سرونٹ کوارٹر میں بھی ایک غیر موزوں ملازم کو بھی نہیں رکھتے، چاہے فری رکھنا ہو. آپ کیئر کرتے ہیں یار انہوں نے بچوں کے ساتھ مکس ہونا ہے، ان کا مینرزم، ان کی تعلیم، ان کی چیزیں. سو دا میسیج از، ہم نے فارن امپلائر جو ہے اس کو پہچاننا ہے، اس کو ناک کرنا ہے، ایم او یوز کرنے ہیں ملکوں کے ساتھ، B2B G2G بیسس پہ بندے سپلائی کرنے ہیں. اپنے جو ہمارے ایچ آر کے بروکرز ہیں جن کو ہم اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کہتے ہیں، ان کو تیار کر کے برش اپ کر کے اپنی اکنامک ڈپلومیسی، جس میں ہمارے کمیونٹی ویلفیئر اٹیچیز ہیں، ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ آفیسرز ہیں، ہمارے ونڈرفل ڈپلومیٹک مشنز ہیں، وہ فارن امپلائرز کے ساتھ ڈومیسٹک سپلائرز کو ملائیں گے. ان ملکوں کی جو سرٹیفکیشنز ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، تعلیمی استاد کے جو ان کے ضروریات ہیں، اس کے اوپر جب ہمارے نیوٹیک اور ٹیوٹاز اور نرسنگ کونسل اور PEC اپنے آپ کو الائن کریں گے، تو پھر ہمارے بچے جس طرح واشنگٹن ایکارڈ انجینئرنگ والوں نے کیا، ہمارے انجینئرز کو جاب جو ہے وہ اس میں مسئلہ نہیں ہوتا. جب ہمارے اچھے ڈاکٹرز ہیں تو وہ چاہے USMLE ہو، پلیب ہو، ان کو دنیا جان کا ایگزام دکھائیں، جو پڑھے لکھے ہیں اچھے کالجز کے، وہ جا کے پاس کرتے ہیں اور وہاں پہ جاب کرتے ہیں. پرپز صرف اتنا ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ایک مشن سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ٹیکس پیئر منی سے
اگر تعلیم کوئی لے چاہے HEC کی فنڈنگ سے یا نیوٹیک کی فنڈنگ سے وہ ٹیوٹاز کے ساتھ کام کرے, یا نوکری یہاں ملے اور یا اسے نوکری باہر ملے. نوکری کے بغیر جو ہے اٹس ناٹ اے ویلتھ کریشن. ٹیکس پیئر منی والے تو بہت تھوڑے نہیں رہ گئے. دیکھیں میرے بچے اپنے یونیورسٹیوں میں, لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ٹیکس پیئر سے وہ سارا فیس لمبی میری. نہیں دیکھیں یہ بھی ایک تھوڑی سی ایک درجے کی گفتگو ہے. اب دیکھیں ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں دنیا میں کہیں بھی, آج صبح میں نے نیوز میں سنا کہ ڈنڈی یونیورسٹی, ڈنڈی یونائٹیڈ ایک ٹیم بھی ہے ان کی, ڈنڈی یونیورسٹی جو ہے اس کے امپلائیز آر گوئنگ آن اسٹرائک بیکاز ان کا کوئی پتہ نہیں 30 یا 80 ملین پاؤنڈ اسٹرلنگ کا ایک فسکل ہول کریٹ ہو گیا ہے. وہ بچے نہیں جا رہے, کوئی ویزا ایشوز ہیں, تو پھر وہ تو ساری فارن اسٹوڈنٹ کی فی پہ چلتی تھیں, تو اب یونیورسٹیاں بھی بند ہوئیں گی کیونکہ کیپٹل ری ایلوکیٹ ہوئے گا. ہمارے ہاں ظاہر ہے HEC جو ہے سر تقریباً 100 بلین روپیز اسے ملتے ہیں, جس سے اسٹاف کی یعنی سیلری چلتی ہے, کوئی PSDP فنڈنگ سے ان کی لیبس چیزیں عمارتیں وغیرہ بھی, آپریشنل ایکسپنسز, پھر ٹینیور ٹریک سسٹم میں پرائیویٹ بھی بچے دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں, یعنی اب ہم تو کہتے ہیں یہاں حاجی ماڈل لائیں, یہاں حاجی کیمپ میں آئے ہی وہ جس نے پورا ویزا لگا ہوا ہے, احرام باندھا ہوا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ اندازہ کریں فلپائن والوں نے یا فلپین اسے آپ کہہ لیں, ان کے جو ڈاکٹر ویلے تھے فارغ تھے, ان کا نرس ایک بہت بڑا برانڈ ہے, پوری دنیا میں بہترین نرس فلپائن کی سمجھی جاتی ہے, اپنی مروت میں, محبت میں, اپنے احساس میں, کیئر کی نرم روی جو ہے ان میں. اب انہوں نے جو ڈاکٹر فارغ بیٹھے ہوئے ان کو نرسنگ پڑھا کے ایز اے نرس بھیج دی ہے, 8-8 10-10 ہزار ڈالر کی وہ جابز لے رہے ہیں. تو ہمارے جو بچے ہیں گریجویٹس ہیں بڑے سر متھے والے صاف ستھرے. نہیں نرسز تو وہاں پیشنٹ دیکھتی ہیں. وہ میرا ایک فرسٹ کزن ہے کارڈیالوجسٹ ہے, تو پارٹ ٹائم نرس جو ہے گورنمنٹ نے امریکہ میں وہ باقاعدہ دیکھ کے پرسکرپشن مریض دیکھ سکتی ہیں. کچھ نرسیں تو وہاں پہ پریکٹس کرتی ہیں کچھ نرس. دیکھیں گزارش یہ کروں گا, آپ جرمنی کا ماڈل دیکھیں, 7ویں 8ویں جماعت تک بچے کو تاڑ لیں کہ یہ ایکڈیمکس میں آئے گا یا تھوڑا اس کا اسکل میں بہتر ہے. یعنی جو بچہ میتھ میں انگلش میں فیل ہو رہا ہے, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ نالائق ہے, اس کو وہ چیز لیور نہیں کر رہی, مے بی وہ ایک کوئی اور چیز میں بہت ہی جید ثابت ہو, تو یہ اس کو ہنٹ کر کے یو آر میکنگ اے فش ٹو رن. ایگزیکٹلی. تو پھر آپ اس کو PVTC میں, اس کو ووکیشنل ٹریننگ میں, اپرینٹسشپ کے ذریعے سے انڈسٹری اکیڈیمیا کو ساتھ چلاتے ہوئے, کریکولم ایسا ہو کہ وہ پاس ہو, اس کا امپلائر ایگزام لے. بچے تو ہمارے بہت شارپ ہیں. یہ بتائیے, ہے تو خیر بڑا یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, یہ جو بورڈس میں جاتے ہیں ان کے بارے میں ایک نیریٹو ہوتا ہے کہ یہ آئیڈینٹی کرائسس کی وجہ سے بھی جا رہے ہیں, ناٹ سوشل اونلی, کہ یہ اکنامک اور سوشل مائگریشن نہیں ہے, آئیڈینٹی کرائسس جو چل رہا ہے اس وقت اس کی وجہ سے بھی وہ لوگ. از اٹ ٹرو اور اٹ از ناٹ؟ سر یہ پولیٹیکل سلوگنزم ہے. اچھا صحیح نہیں ہے, رانگ ہے. دیکھیں میری گزارش یہ ہے, ابھی تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اس قدر غم و غصہ بھی اور ایک درجے کا حزن و ملال بھی ان میں تھا کہ یار یہ جا کے انہوں نے خود تو ڈوبے ہیں, تو ساتھ ملک کا نام اور وقار بھی ڈبو دیا, تو پتہ تو کریں. پتہ لگا جی یہاں سے 40 لاکھ روپے پر ہیڈ اور اپنے قلعے بیچ کے زمینیں یہ گئے ہیں, 2-2 کروڑ روپے کے سودے کر کے, کس چیز کے. نہیں جی کم چھوٹا تو نہیں نہ لینا پھر اسی دبئی والا اے جڑا $500 والا نہیں, سانو تو اتنے ماحول ایسا ہو کہ بس سیدھا ہی بیٹھ جائیں اور فری میں خرچہ چلے. اب یہ یورپ کی نرمی ہے کہ وہ اسائلم بھی دے دیتا ہے, تو دے پٹ اے گیمبل کہ انہوں نے 10-12% کی تو اسائلم درخواستیں ٹھیک ہو جانی ہیں, تو یہ کو بہانہ بنائیں گے جی ہماری ریلیجیس پرسیکیوشن ہو گئی, پولیٹیکل پرسیکیوشن ہو گئی, ہمیں انہوں نے دیکھے جو ہے نا پکڑ کے بند کر دیا, ہمارے ویوز کے اوپر قدغن لگا دی. اور میرا تو خیال ہے جتنا سوشل میڈیا ادھر آزاد ہے آپ کے علم میں ہی ہے, کوئی شرم ہی نہیں رہ گیا. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ کوئی اس طرح کی کوئی پرسیکیوشن نہیں ہے کہ آپ اپنے پیسے دے کے ڈوبنے جا رہے ہیں. بھئی آپ فلائٹ سے کیوں نہیں جا رہے؟ ہاں جی, آپ اگر اتنے ہی تنگ ہیں, مطلب آپ دیکھیں یورپ نے بھی تو بوٹ نکالی تھی نا, ایزابیلا اور فردینینڈ جو کنگ کوئین تھے, کولمبس کو پتا تھا میں نے کہاں جا کے رکنے, انہوں نے کہا جا پترا لب نئے چارٹر ٹیریٹری, انڈیا جا, آپ انڈیا جا. انہیں آگے ڈیسٹینیشن کو بھی نہیں پتا, تو انہوں نے بھی بوٹ اتار دی ہے. وہاں بھی یورپ تنگ پڑ گیا تھا کہ اب نئی مارکیٹس کیپچر نہیں ہو رہی تھی, تو وہ نئی مارکیٹس کی تلاش میں دنیا نے ہمیشہ ہجرت کی ہے سر. ہاں ظاہر ہے.
تو اب کون سا جو بندہ ہے جو اللہ پاک نے ٹیلنٹ اور ایک درجے کا جو ایمبیشن ہے یہ یکساں نہیں بانٹا. بعض بندے بڑے پھرتیلے ہوتے ہیں. تو ٹیلنٹ ول چیز اکنامک اپرچونٹی, اور اکنامک اپرچونٹی ہے بگ اکانومیز میں. اب مثال کے طور پہ ایک بچہ اسپیس ٹیکنالوجی, اے آئی, سائبر سیکیورٹی, جی گیمنگ اور 3D اور بلاک چین پڑھ کے آگے کچھ کرنا چاہ رہا ہے, تو ہماری تو کیپٹل مارکیٹ میں ایون ڈیریویٹو ٹریڈنگ نہیں شروع ہوئی ابھی نہیں ہوئی. تو آپ کیا کریں گے پھر؟ یو نیڈ ٹو گو ٹو دا ایریاز, اس کو لرن کریں, واپس آئیں, انویسٹ کریں. تو ہم اس والے ریولوشن کو ہم نے مس کوئی نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. گفتگو ایک ایسی ہے کہ پرسنلی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مطلب آئی ایم ٹیمپٹیڈ کہ کرتے جائیں, لیکن دیکھنے والوں کے لیے آئی تھنک کافی ہے. مزید ہم اس پہ پروگرامنگ کافی کرتے رہیں گے. تو باٹم لائن اس کی یہ ہوئی کہ گلوبل وہ جو ایک تصویر بنی ہوتی ہے اور اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں نا, جسے جگسا پزل کہتے ہیں, وہ ایک اس سے آپ بناتے ہیں اور وہ رن آف دا میل یا اسٹیٹس کو کی چلتی تھی. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تصویر بھی اب تیزی سے چینج ہو رہی ہے یورپ میں اور سارا. آج ہی وہ ایک جرمن بتا رہے تھے بھی آئے کہ ہی واز ویری گلیڈ کہ جس کو یو ایس نے سپورٹ کیا ایکسٹریم رائٹ پارٹی, وہ پاور میں کولیشن بنائیں گے. جس کو اینگلا میرکل نے 20 سال کے لیے نکالا تھا از بیک ان بزنس اسی پارٹی میں کرنے کے لیے. تو گلوبلی بھی اسی طرح جرمنی ایز این انجن آف ایز اے لوکوموٹیو پورے یورپ کو کھینچ رہا تھا, بٹ ناؤ ان کی اپنی کنٹریکشن ہوئی ہے اکانومی میں, اور جو نئی چیزیں جس میں ٹیک وار شروع ہو گئی ہے اس کے اندر, تو گلوبل پکچر بھی چینج ہو رہی ہے. اور اس موو ہوتی ہوئی پکچر کے مطابق لوکلی ہم نے تیار کرنا ہے اس ورک فورس کو. اور میں اس وجہ سے نہیں کہ آج انٹرویو کر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ منسٹری جو کہ اکنامک منسٹری ہے. اسے اکنامک منسٹری سمجھنا چاہیے فیوچر کے. تو بہرحال اس پہ ہم آپ کے لیے فار انڈرسٹینڈنگ اور کلیئرٹی کہ جو لوگ جاننا چاہتے ہیں اس کو سمجھیں, کیونکہ پاپولیشن 65% اگر بچے ہیں, یوتھ ہے, تو انہوں نے کچھ نہ کچھ آگے کرنا ہے. تو آئی تھنک مور پروگرامنگ اس کے اوپر ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے. ریسرچ گریڈ اور اس ریسرچ گریڈ میں سے آگے ایوینیوز, پاتھ ویز کس طرح ہم کنیکٹ کریں اس کو آگے سے. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.